دیگر صلوات۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ علی نعمت ہے، جس کے پاس علی ہے وہی سب کچھ ہے، کیونکہ علی کی ولایت یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی علی نے کام آنا ہے، قبر میں بھی علی نے کام آنا ہے، روز محشر بھی علی نے کام آنا ہے، پل صراط پہ بھی علی نے کام آنا ہے، کوثر پہ بھی علی نے کام آنا ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے، کیونکہ علی کی زوجہ جو ہے سیدۃ النساء اہل جنت ہے۔ علی کے بیٹے سید سردار شباب اہل جنت ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کرونا پھیلا تھا اور اس قدر پھیلا تھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے تھے، کسی کو کوئی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے 8 محرم کی مجلس تھی اور ان کے گھر میں سب بیمار تھے، یعنی کہ محلے والے بیچارے آنا پسند نہیں کرتے، بیمار ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان تھا کہ محرم گزرتا چلا جا رہا ہے لیکن میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور مجھے یہ پتا تھا کہ آج فلاں جگہ مجلس ہے اور وہاں پہ جلوس بھی نکلتا تھا۔ تو میں بہت پریشان تھا اور میرے گھر کے سب بیمار تھے، حتیٰ کہ میری سالی آئی ہوئی تھی ملنے کے لیے آئی، لیکن وہ بھی پھنس گئی اور وہ بھی بیمار تھی۔ تو میں بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ جیسے جیسے محرم کے دن گزر رہے تھے، بچے بھی میرے پریشان اور بیمار تھے، گھر سے باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ تو کہنے کہ 5 بجے صبح وہاں مجلس ہوتی تھی اور جلوس نکلتا تھا، علم نکلتا تھا جناب عباس کا۔ تو میں نے دیکھا کہ بچے میرے عباس پر بلند تر صلوات، بچے میرے سو گئے تھے۔ تو میں صبح صبح اٹھا، نماز پڑھی اور میں نے کہا کہ میں نے آج جانا ہی ہے، اور میں اس مجلس میں چلا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی سخت پابندی اور اتنی سخت پہرے کے باوجود انہوں نے مجلس کی ہوئی تھی۔ جب مجلس ہو رہی تھی تو میں بار بار صرف بی بی پاک سے ایک دعا کر رہا تھا۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، علم کو دیکھ رہا تھا اس میں، اور میں بار بار بی بی سے کہہ رہا تھا یہ بڑا پیارا ہے آپ کا، اس کے صدقے میرے بچوں کو صحت دے دو۔ بی بی میرے سارے بچے بیمار پڑے ہیں، میں آج اسی لیے آیا ہوں کہ میرے بچوں کو صحت دے دو۔ کہتی میں یہ دعا مانگتے مانگتے مجلس ختم ہوئی، میں گھر واپس گیا اور اسی وجہ سے گیا کہ آج پتہ نہیں بچوں کی میرے کیا حالت ہوگی، بیوی کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بڑی بیٹی نے دروازہ کھولا، جبکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھولے گی۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں نے یہ دیکھا کہ میرے بچے باورچی خانے میں جمع ہیں، اور سب کے سب جو کل رات کھانا بنایا تھا اور کسی نے نہیں کھایا تھا، وہ لوگ باسی روٹی یعنی اور چائے سے کھا رہے ہیں۔ تو میں ایک دم غصہ ہونے لگا اور میں نے کہا کہ تم بیمار ہو، تم یہ روٹی مت کھاؤ، اس طرح سے تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو کہتی میری بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا پہلے آپ ہماری بات سن لیں پھر آپ ہمیں ڈانٹیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہتے بابا آج صبح میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، اور میں اپنا جو ہمارا عزا خانہ ہے، یعنی انہوں نے ایک کمرہ عزا خانہ بنایا ہوا تھا جس میں 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ ان کا عزا خانہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسا مجھے محسوس ہوا جیسے عزا خانہ میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، تو اور روشنی روشنی ہے۔ تو میں آہستہ آہستہ اٹھ کے گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ روشنی ہے اور اس میں ایک بزرگ اندر آئے ہیں جو ننگے پیر ہیں۔ انہوں نے آ کے ایک کالا فرش بچھا دیا، کیونکہ ان کے گھر میں بھی مجالس ہوتی تھی لیکن ان دنوں نہیں ہوئی کہ کسی نے آنا ہی نہیں اور سب بیمار تھے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کالا فرش بچھایا بابا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کے بعد 5 ہستیاں آئیں اور وہ اس فرش پہ بیٹھ گئی۔ درود پڑھیں محمد۔ اور بابا ان میں سے ایک خاتون جو تھی وہ بالکل سیاہ، مطلب انہوں نے چادر لی ہوئی تھی۔ جو دوسرے صاحب تھے ان کے نہ تو امامے ان کے سروں پہ تھے، یعنی کھل کے جیسے گلے میں ڈلے ہوئے تھے، پیروں میں جوتے نہیں تھے ان کے۔ وہ سب کے سب اس فرش پہ بیٹھ گئے، اور وہ جو سب سے پہلے صاحب آئے تھے وہ کونے پہ بیٹھ چکے تھے۔
تو میں یہ دیکھ رہی ہوں اس میں. اس کے بعد وہ جو بی بی جنہوں نے سیاہ لباس میں تھیں انہوں نے قرآن شریف چھوٹا سا نکالا اور آیت پڑھی. اس کے بعد انہی صاحب میں سے ایک نے مجلس پڑھنی شروع کر دی اور حضرت قاسم کے مصائب پڑھنے شروع کر دیے. زدے قسم پڑھ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جناب قاسم کے جب وہ مصائب پڑھ رہے تھے تو جتنے وہ پانچوں کے پانچوں بیٹھے تھے بے قرار ہو کے رو رہے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں میں دیکھتی رہی تو اور میں نے جرت کر کے وہ جو صاحب جنہوں نے فرش عزا بچھایا تھا میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا کیونکہ وہ بھی بڑے باروق شخصیت لگ رہے تھے. میں نے ان سے کہا آہستہ سے کہ کیا آپ علی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں وہ ہیں. ان پنجے تن میں یعنی کہ جو بیٹھی تھی ان کی طرف اشارہ کیا. تو کہتے ہیں کہ میں پھر بابا ان کے پاس گئی مشکل کشا کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میرے سارے گھر والے اور آپ میرے گھر والوں کو صحت دے دیں. تو کہتے ہیں کہ وہ اٹھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ جو تھا وہ سب میرے بہن بھائیوں کے سر کے اوپر ایسے پھیرتے تھے اور پھیرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے میری طرف دیکھا اور کہا نماز پڑھتی ہو تو اول وقت نماز پڑھا کرو. یعنی تم نماز پڑھتی ہو تو تم اول وقت نماز پڑھا کرو. اور اس کے بعد وہ جب گلی کی طرف جانے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ 5 گھوڑے تھے جن کے اوپر وہ 5 ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ ان کا غلام ان کی لگام پکڑے ہوئے تھا جو تھا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہستیاں آپ انہیں جب دل سے پکارتے ہیں. تو جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ سنا تو اس نے کہا کہ آج میں جب مجلس میں گیا تھا تو میں یہی دعا بی بی سے مانگ رہا تھا کہ بی بی میرے بچوں کو صحت دے دے اپنے بچوں کو صدقے. بیت باواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. اور میری بیوی نے آ کر میری مشکل کشائی کر دی ہے. یہ ہماری جو مجالس ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی. ہمارے اندر ہی کچھ کوتاہی ہوتی کہ دیکھیں اس بچی سے چلتے چلتے مولا علی نے کہا کہ تم اول وقت نماز پڑھا کرو. تو پھر ہمارے اندر شاید یہی کوتاہی ہے کہ ہم صحیح وقت پہ نماز نہ پڑھتے ہوں یا کوئی ہماری اور گستاخی ایسی ہوتی ہو جس کی وجہ سے کچھ ہماری نماز میں دیر ہو جاتی ہے. تو ہمیں نماز کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ائمہ طاہرین کے احکام ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. درود پڑھیں محمد.